मैरिज थी या अरेंज मैरिज मेरी थी? बच्चे तरला मैरिज थी। अब इस तरले सूरत आपकी तरफ से थे या मेरी उनकी तरफ तरफ से से? अब इस सूरत में लव तो किसी को हो नहीं सकता था मेरे से, ठीक है। और जो मेरा उस वक्त वो बन चुका था अखबारात में, ये इनकाउंटर में मारा गया, वो मारा गया, तो वो जो रिश्ते में बड़ी प्रॉब्लम हुई फिर। तो जब आप किसी खुदा न खास्ता इंसान को मारना गुनाह कबीरा है। बात तो आपकी अच्छी लग रही है। खौफ खुदा करें। अवाम से मुझे कोई गिला नहीं, ये पजीराई अवाम ने ही मुझे दी, ये पजीराई अवाम नहीं दी। अफसरों से गिले शिकवे हैं। तब आप पुलिस में थे और अब का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इन दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? पहले वाला ज़्यादा बेहतर था या अब ज़्यादा बेहतर है? वसाइल अब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस पुलिस के साथ कंपेयर करना ये ज़्यादा मजाक क्यों करती हैं। लाहौर को, अपने घर को, अपने वालिद को, बूढ़े वालिद को, सबको मिस करता था। आपके बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है कि आप जिसके पीछे जाते हैं वो सिर्फ मरता ही है। तो 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बड़े बड़े बदमाश और दहशतगर्द जो हैं इनके नाम से डरते हैं, लेकिन ये अपने घर में किन से डरते हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पुलिस ज्वाइन की तो ये आपका बचपन से शौक था या बस अचानक ही आ गए? नहीं, शौक़ था मेरा फोर्स में जाने का, ठीक है। तो या आर्मी थी या पुलिस थी। आर्मी में मेरी वालदा चाहती थी कि मैं ना जाऊं कहीं कोयटा या ये दूर पेशावर या ऐसे दूर दूर ना मेरी पोस्टिंग हो जाए, तो फिर मैंने पुलिस सेकंड मेरी ऑप्शन थी, वो अल्लाह ने मुझे पुलिस में मेरा चांस बना, मैं पुलिस में चला गया। तो बहुत से लोग जो है आपके नाम से बहुत डरते हैं, अभी तक डरते हैं। तो अभी आपने जो पुलिस जो है आपने छोड़ दी है, तो दोबारा ज्वाइन करने का कोई इरादा है? इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर ले। लोग नहीं डरते, क्रिमिनल डरते हैं। क्रिमिनल डरते थे, डरते हैं और उन्हें डरना चाहिए। तो वो कौन सा पुलिस अफसर जिसकी क्रिमिनल पे धाक ना हो? तो आम लोग नहीं डरते और नहीं उनको डरना भी नहीं चाहिए। तो आपने काफ़ी क्रिमिनल्स को, बहुत बड़े बड़े गैंग्स को जो है आपने पकड़ा, तो सबसे मुश्किल किस गैंग को पकड़ने में हुई? सारे गैंग ही मुश्किल से बच्चे पकड़े जाते हैं, तो मेहनत करना पड़ती है। तो कई मारे गए, कई पकड़े गए। जो पकड़े गए वो भी 5-5 साल, 7-7 साल उन्होंने भी कैद काटी। और कई बाद में दूसरे पुलिस अफसर के हाथों मारे गए और तकरीबन वो तमाम ही ख़त्म हो गए जो अकेडमीज़ थी उस वक्त। एक ऐसा भी शख्स था जिसने 156 लोगों को जो है वो मारा था और आपने उसे जो है पकड़ा, तो ये किस तरह केस आपने ट्रेस किया था? वो मैंने उसको बच्चे पकड़ा नहीं था, वो मेरे हाथों मारा गया। वो दहशतगर्द था, उसने 156 मर्डर में वो चालान हुआ, वो जेल चला गया और वो 2 साल बाद वो कहता था मैं जेल से भाग जाऊंगा और वो भाग गया। जब वो भाग गया 2 माह के बाद वो मेरे हाथों मारा वो गया। किस्सा मैं सुनना चाहती हूँ, जिस तरह आपने उसे पकड़ा था, वो जो आपने उसकी हैंड राइटिंग की वजह से, जी, वो तो है। वो आप हमें बताएं। वो एक ख़त था जो मैंने पढ़ लिया, उसमें 3-4 चीज़ें थीं। जो 3 चीज़ें वो उसका साबका रिकॉर्ड जब मैंने देखा तो वो जो जो कहता था वो पूरा करता था। तो वो 3-4 चीज़ें थीं, उसमें एक चीज़ मैंने पकड़ ली कि वो कहता था यूनिवर्सिटी के मैं फ़लाँ गेट पे आऊँगा, टाइम और तारीख़ नहीं बताऊँगा, और वो 2 माह बाद आ गया। क्या पुलिस वालों का जो है वो दिल इतना हार्ड होता है, इतना सख्त होता है? कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ कि किसी को मारते हुए, किसी का इनकाउंटर करते हुए आपने सोचा कि नहीं, कभी दिल दहला हो कि नहीं, कभी ऐसा हुआ? कभी बच्चे अफ़सोस हुआ आपको? नहीं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी खुदा न खास्ता इंसान को मारना गुनाह कबीरा है, ठीक है। जब आप इंसान को मारते हैं तो दिल क्या, आसमान भी हिल जाता है। लेकिन मेरे हाथों जो मारे गए बच्चे, जब आप उनका रिकॉर्ड देखते हो या जब हम उन लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास हुआ करता था, तो वो लोग इंसान कहलाने के काबिल नहीं थे। अब मुझे आप बताओ, एक डकैती में रेप करने वाला इंसान होता है?
8.5 ماہ کی عورت کے ساتھ، حاملہ عورت کے ساتھ ریپ کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے، بے گناہ بچوں کا باپ کو مارنے والا، ان کو یتیم کرنے والا صرف پیسوں کی خاطر انسان ہوتا ہے، تو یہ لوگ انسان نہیں تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ جس کے پیچھے جاتے ہیں وہ صرف مرتا ہی ہے۔ نہیں، اس میں یہ کتنی حقیقت بچے، ہے؟ یہ پرسیپشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے گھر کے ساتھ ہی میری ایک کمرشل پلازا بن رہا ہے، تو کل میں اپنے ٹھیکیدار کے پیچھے گیا تھا، وہ 3 دن سے نہیں آیا تھا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں مر گیا ہے۔ صحیح، چلے یہ والی گینگز کی باتیں بہت ہو گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نجی زندگی کے حوالے سے بتائیں کہ شادی آپ کی محبت کی تھی یا ارینج میرج تھی؟ یعنی کہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں لو میرج تھی یا لو میرج تھی یا ارینج میرج میری تھی؟ بچے ترلا میرج تھی۔ اب اس ترلے صورت آپ کی طرف سے تھے یا ان میری کی طرف سے؟ ہاں۔ اتنے ترسے میں تھے۔ اب اس صورت میں لو تو کسی کو ہو نہیں سکتا تھا میرے سے، ٹھیک ہے، اور جو میرا اس وقت وہ بن چکا تھا اخبارات میں، یہ انکاؤنٹر میں مارا گیا، وہ مارا گیا، تو وہ جو رشتے میں بڑی پرابلم ہوئی پھر، تو یہ ترلا میرج تھی میری۔ تو آپ کی بیگم کو ایسی کیا چیز جو ہے آخرکار مان ہی گئی، ایک لڑکی مل ہی گئی آپ کے لیے، وہ کیا چیز تھی آپ میں جو انہیں پسند آئی اور وہ مان گئی؟ میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ جس دن میری پہلے منگنی ڈیٹ تھی، تو میں نے کہا اسی دن نکاح کر لیتے ہیں، تو نہ جائے۔ تو پہلی دفعہ نکاح والے روز میری بیوی نے مجھے دیکھا، اور اس وقت وہ اتنے ان کے مہمان آئے ہوئے تھے کہ وہ انکار نہیں کر سکے۔ تو اب بھی کوئی محبت کی گنجائش ہے کہ بس؟ نہیں، ایک ہی مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، میرے 5 بچے، میرے بوڑھے والد کو اس نے ان کی خدمت کی لائق کیا، ٹھیک ہے، 10-11 سال اس نے میرے بچوں کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دی، تو اب آ کے مجھے میں اس کا احسان ماندوں، میری بیوی ہے تو میں احسان ماندوں کہ میں باقی لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، بہت مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن میری بیوی نے بہت مصیبتیں دیکھی۔ سر باہر تو سب آپ سے ڈرتے ہیں، تو گھر میں کوئی ڈرتا ہے آپ سے یا آپ ڈرتے اپنی بیگم سے؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو میرا ایک ملازم ہے یاسین، وہ مجھ سے بہت ڈرتا ہے۔ بیگم نہیں ڈرتی؟ لا حول ولا قوت۔ گھر کی مرغی دال برابر؟ آپ اتنا مذاق کیوں کرتی ہیں؟ گھر کی مرغی دال برابر؟ نہیں، گھر میں دیکھیں، میرے گھر میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میری جو ہے وہ بیوی ہے، تو آپ دیکھ نہیں رہی کہ باقی انٹرویو میں میں اونچا بولتا ہوں، آج میں ذرا آہستہ بول رہا ہوں کہیں وہ سن نہ لے۔ تو سر آپ کے کتنے بچے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، اور آپ؟ یہ 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹیاں 3 بیٹے، تو فیشن ڈیزائننگ میں بیٹیاں میری ماسٹر وہ کر رہی ہیں، ڈگری لے رہی ہیں، اور جو تینوں بیٹے ہیں وہ 2 لاہور گرامر اور 1 کینیڈا میں۔ سر آپ اتنا عرصہ پاکستان سے دور رہے ہیں، تو کیا چیز زیادہ مس کرتے تھے؟ پاکستان دیکھیں، میں اپنا لاہور کو، اپنے گھر کو، اپنے والد کو، بوڑھے والد کو، سب کو مس کرتا تھا۔ میں مثال دیتا ہوں، میں چکوال میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اب بھی جب چکوال کا نام آتا ہے یا ہم کہیں اسلام آباد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ موٹر وے چکوال کے قریب سے گزرتا ہے تو میں اس طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہوں جس سائڈ پہ چکوال ہے، تو جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی اچھی اور بری بہت یادیں ہوتی ہیں، مٹی سے ویسی محبت ہو جاتی تو ہے۔ میرا یہ پاکستان ہے، میرے وسائل تھے کہ میں کینیڈا شفٹ ہو سکتا تھا، میں لنڈن شفٹ ہو سکتا تھا، امریکہ شفٹ ہو سکتا تھا، اور نیا کہ میں پولیٹیکل اسائلم لے لیتا، میں لے سکتا تھا، 10-11 سال میں ویسے رہا، 5 سال میں تو مجھے پاسپورٹ مل جانا تھا، لیکن مجھے اس ملک سے پیار ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ بہت رسپیکٹ ملی، بہت نام ملا، تو واپس ادھر ہی آنا تھا۔ تو آپ کو باکسنگ سے کتنی محبت ہے؟ اگر کمپیریزن کیا جائے پولیس کی وردی یا باکسنگ، تو کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ باکسنگ ریزن ہے پولیس میں آنے کی، ٹھیک ہے، دیکھیں پولیس اپنا باکسنگ میں جو انٹرنیشنل لیول پہ باکسروں کو پذیرائی ملتی ہے وہ ادھر نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایز اے باکسر جتنا نام مجھے اللہ نے دیا، بے شک وہ پولیس میں دیا، لیکن عابد باکسر، آپ کہیں عابد تو کوئی نہیں جانتا مجھے۔ ایک نام یہ بھی ہے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کا نام عابد حسین ہے، لیکن آپ نے عابد باکسر ہی کیوں لکھا؟ میں نے کبھی بھی نہیں لکھا،
یہ میڈیا نے لکھنا مشہور جو ہے عابد باکسر سے ہاں جی، یہ ٹی وی پہ آنا اس وقت ٹی وی نہیں تھا، اخبار میں آنا شروع ہو گیا انکاؤنٹر اسپیشل. میں تو اپنے آپ کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی نہیں لکھتا، نہ کہتا ہوں، نہ ہی کبھی زندگی میں نے اپنے آپ کو باکسر لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ میڈیا لکھتا ہے، اور میڈیا سے بعد وہ سوشل میڈیا پہ آپ باکسر کا نام باکسر 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 سمپل باکسر بھی لکھ دیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ عابد ہے. تو مجھے اس نام کی وجہ سے ایک نام مل گیا عابد حسین کی وجہ سے. عابد حسین کو کوئی نہیں جانتا. پولیس والے جو ہیں وہ کافی خشک مزاج بھی ہوتے ہیں، ایسا لوگوں کا ماننا ہے. تو آپ کتنے خشک مزاج ہیں یا آپ کا مزاج اچھا ہے؟ کوئی فلم وغیرہ دیکھتے ہیں؟ ہمیں کچھ گانا وغیرہ سنائیں گے آپ؟ آواز تو آپ کی اچھی لگ رہی ہے. خوف خدا کریں. ایسا کوئی شغل بھی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی مزاج ہے. تو کیوں ہونا ہے بچے؟ پولیس والے سخت مزاج نہیں ہوتے، یہ ان کی فیلڈ میں ان کے مسائل ہوتے ہیں، سارا دن وہ اسٹرگل کرتے ہیں، پھر افسران کی جھاڑیں کھاتے ہیں، پھر وہ سزائیں لیتے ہیں، اور شام کو وہ چڑچڑے بھی نہ ہوں تو پھر بچے کیا ہو. سر، جب آپ پولیس میں تھے اور اب کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان دونوں میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے؟ پہلے والا زیادہ بہتر تھا یا اب زیادہ بہتر ہے؟ وسائل اب بہت زیادہ ہیں، لیکن اس پولیس کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ زیادتی ہے. جب آپ تھے آپ کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن کام آپ کے دور میں بہت زیادہ ہوا ہے اور اب جو ہے کام نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے آپ حکومت کی نااہلی سمجھے گے یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے؟ کہتے ہیں نلیکاں دے بستے پارے، جو بچہ جتنا نلائق ہوئے گا اس کا بستہ اتنا ہی باری ہوئے گا. اب یہ پولیس افسران ہیں، اتنے وسائل ہیں، اتنا سسٹم بن گیا ہے، سوشل میڈیا پہ اتنی پذیرائی آ گئی ہے، چھوٹا سا کام کرتے ہیں. اب میں نے ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک پولیس افسر نے جی لڑکیوں کو چھیڑنے والا پکڑ لیا تو پذیرائی ملتی ہے. وہاں پہ اتنے اتنے بڑے گینگ پکڑتے تھے تو صرف ایک خبر لگتی تھی کہ فلاں گینگ پکڑا گیا. اب سسٹم، اب سوشل میڈیا، اب ٹیکنالوجی، یہ سب ان کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن وہ پروگرس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اب اگر آپ کو دوبارہ موقع ملا آپ جائیں گے پولیس میں کہ موقع نہیں؟ تو مل گیا. تو کیوں نہیں جا رہے آپ؟ لوگوں کو اور اس ڈپارٹمنٹ کو اور عوام کو آپ کی دوبارہ ضرورت ہے. اگر کبھی ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے، سوچا جا سکتا ہے، لیکن میں خود شاید کبھی بھی نہیں جاؤں. آج بھی میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو میری ضرورت پڑے گی تو میں حاضر ہوں، لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا. کوئی گلہ، کوئی شکوہ عوام سے؟ عوام نے تو آپ کو بہت محبت دی، اپنے ڈپارٹمنٹ سے یا حکومت سے؟ عوام سے مجھے کوئی گلہ نہیں، یہ پذیرائی عوام نے ہی مجھے دی، یہ پذیرائی عوام نہیں دی. افسروں سے گلے شکوے ہیں کہ خدا را میرٹ کریں. کل میری سٹیج پہ آپ بھی آ سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق میرٹ کریں بس. اور سر، لاسٹ پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ عوام کو نہیں، نئے بچوں کو، بچوں کو، کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو. آپ کے ماں باپ آپ کو بڑی مشکل سے پالتے ہیں، بڑی مصیبتوں سے پالتے ہیں. تو جب آپ قابل ہو جاتے ہیں تو ان کی وہ ساری تھکاوٹ، ان کی ساری محنت، ان کو ان کا صلہ مل جاتا ہے. لیکن جب آپ کامیاب نہیں ہوتے تو وہ پھر مر جاتے ہیں. ہاں، اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا. تو پلیز اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین، آپ نے عابد باکسر سر جو ہیں ان کی باتیں سنی، ان کی زندگی کے بارے میں سنا. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ رابعہ علی کو اجازت دیں. ہمارے چینل اردو 5 کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.